إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. معزز و محترم سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو اس دین کی اہم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں بھی کہیں دین اور ایمان کی باتیں ہوتی ہے تو اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے آسمانوں سے. اور جب اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے، جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. تو دین کی مجلس میں بیٹھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں کے دلوں میں دین کی اہمیت نہیں رہی، دین کی مجلس میں بیٹھنے کی اہمیت نہیں رہی. پہلے تو لوگ جہاں پہ دین اور ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے، جہاں پہ اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ تو آتے نہیں، اور اگر کوئی آ بھی گئے تو لوگوں کے اندر اکتاہٹ ہوتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بیٹھتے تھک جاتے ہیں کہ کب مولانا صاحب دین اور ایمان کی بات ختم کر دیں کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. لیکن جہاں پہ دنیا کی باتیں ہوتی ہے، جہاں پہ دنیا کا تذکرے ہوتے ہیں، تو ایسی مجلس میں لوگ بڑے ذوق اور شوق سے بیٹھتے ہیں. آج مشاہدہ ہے چوکوں پہ، چوراہوں پہ، چائے کی ہوٹلوں میں آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے لوگ اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ بہت لمبی دیر ہم نے بات کر لی، ہمارا فلانے کام کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن جب دین کی مجلس میں لوگ آتے ہیں اور دین کی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو میرے پیارے عزیزوں، پہلے بات تو کوئی آتا ہی نہیں، جو آ جاتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن توجہ کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں، دماغ کہیں، اپنے کہیں مزاج کہیں. وہ دماغ گھومتا رہتا ہے، جسم تو کرسی پہ حاضر ہوتا ہے لیکن دماغ گھومتا رہتا ہے. اور جو کوئی سنتے بھی ہیں تو دھیان سے نہیں سنتے ہیں، اکتاہٹ ہوتی ہے. حالانکہ دین کے مجلس میں بیٹھنے پہ جو اللہ کی طرف سے جو انعامات کل قیامت کے دن ہوگا وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. کیا اعزاز ہوگا، کیا مقام ہوگا.
ان لوگوں کی جو دین کی مجالس میں توجہ کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کا اثر اس طرح ہوگا کہ وہ لوگ موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پلاسٹک کی کرسی ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کس پہ ہوں گے؟ وہ موتیوں کے ممبروں پہ ہوں گے۔ لوگ ان پہ رش کر رہے ہوں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گمان کر رہے تھے، ہماری سوچ تو یہ تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نبی ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ انبیاء بھی نہیں ہیں، وہ شہداء بھی نہیں ہیں، پھر کون لوگ ہیں؟ ہمیں بتلا دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے، مختلف قبائل سے، مختلف خاندانوں سے ایک جگہ پر آ کر جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوئے ہوں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ تو ہمارا آج یہاں پہ جمع ہونا دین کی فکر کو لے کر ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اب ذکر یا تو خانقاہوں میں ہوتا ہے جہاں پہ ذکر لسانی ہوتی ہے، الفاظ کا ورد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا، وہ بھی ذکر میں داخل ہے، اور یہ دینی باتیں بھی ذکر میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اس کو اردو الفاظ میں۔ تو خانقاہ کا ذکر ہے، وہ ایک ورد ہے، وہ ایک الفاظ کی شکل میں ہے، لیکن یہ بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ اس الفاظ کا کیا ہے؟ ترجمہ کی شکل میں ہو رہا ہے، ترجمہ کی شکل میں ہو رہا ہے۔ تو دین کی مجالس میں بیٹھنے کو اپنے آپ کو لازم سمجھو، اپنے آپ کو ضروری سمجھو۔ جہاں بھی کہیں اجتماعات ہوں وہاں پہنچو، جہاں کہیں جلسے ہو پہنچو، جوڑ ہو، جلسے ہوں، اجتماعات ہوں، وہاں پہنچنا چاہیے۔ وہاں پہنچ کر جو ہے علماء کرام کی بیانات کو سماعت کریں، سنیں، کیا پتہ کس کی بات دل پہ اثر کر جاوے اور ہماری زندگی بدل جاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو عالم بنو، یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب علم بنو، یعنی علم کی تلاش میں پھرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو، اگر تمہیں چین جانا پڑے دین کی بات سیکھنے کے لیے، اگر چین میں جانی پڑے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو۔ اگر عالم بھی نہیں بن سکتے اور طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر علم کو توجہ سے سننے والا بنو، پھر دھیان کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے اور دھیان و توجہ کے ساتھ بھی نہیں سن رہے تو پھر فرمایا کہ تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ کے ساتھ سننے والا بنو، یا نہیں تو پھر علماء سے محبت کرنے والے بنو، علماء سے محبت کرنے والے بنو، علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ پانچوں چیز نہ بننا کہ تم علم اور اہل علم سے بغض کرو، علم اور اہل علم سے نفرت کرو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم دین کی باتوں کو سننے والے بنو۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم طالب علم نہیں ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جہاں پہ دین ایمان کی بات ہو رہی اس کو دھیان سے سنیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ علماء سے محبت کریں۔ ٹھیک ہے عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے علماء کی، طالب علم کی عزت کریں، قدر کریں، علم کی عزت کریں، علم کی قدر کریں، اور جو ہے ان کی صحبت میں رہیں، ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کریں۔ افسوس افسوس آج ہمارے دلوں کے اندر اتنی بھی دین کی محبت نہیں ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عظمت امت الدنیا نزیت من ہیبت الاسلام، کہ جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی
تو دین کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر دین کی عظمت نہیں رہی۔ آج مسلمانوں نے دین کو ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں اگر دین ہے تو رواجی طریقے کا دین ہے۔ پہلا تو دیندار ہے نہیں کوئی۔ اگر کوئی بالفرض مان لیا جائے کوئی دیندار ہے تو پھر وہ ماحولی دیندار ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیا، کہیں پہ لوگ جمع ہو گئے، کہیں پہ جماعت آ گئی، تو اب جو لوگوں نے کہا گشت کرنا چلے گشت میں، تو گشت میں آ کر نماز پڑھ لی ایک دو وقت کی، بس پھر گئے گھر، پھر چھوٹ گئی نماز۔ تو آج پہلی بات تو کوئی دیندار ہے نہیں۔ اگر کوئی دیندار بھی ہے تو اس کی دینداری کے اندر جو ہے یقین اللہ پہ نہیں ہے، یا اس کا دینداری ماحول کے اعتبار سے ہے۔ افسوس افسوس کہ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں دین ہے بھی تو ماحولی دین ہے۔ ہفتوں میں صرف ایک جمعہ کی نماز پڑھیں، وہ بھی جمعہ کی نماز ایسے پڑھیں گے کہ جیسے مسجد گئے اور امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے دونوں طرف سلام پھیرا، اتنی بھگ دوڑ مچتی ہے مسجد سے کہ نہ جانے ہم کہاں آ چکے ہیں۔ آیا بم ہی مسجد کے اندر فٹ تو نہیں گیا، یا کوئی آگے ہمیں مار کے بھگا رہے نکلو مسجد سے؟ اللہ گھر میں، اللہ گھر کی حالت ہو۔ حالانکہ مسجد سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے، حالانکہ مسجد سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ جگہوں میں سب سے اچھی جگہ، محبوب جگہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ مساجد ہیں۔ اور جگہوں میں سب سے بری جگہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور شہروں میں سب سے بری جگہ اللہ کے یہاں بازار ہیں، اور شہروں میں سب سے اچھی جگہ اللہ کے یہاں مسجدیں ہیں۔ جو اچھی جگہ تھی مسلمانوں کا دل وہاں لگتا نہیں، اور جو بازار جس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے بری جگہ ہے وہاں مسلمانوں کا دل لگ رہا ہے۔ بازار میں چلے جائیں پھر کوئی نہیں اکتائے گا، صبح سے شام ہو جاوے مارکیٹ میں سامان خریدتے پھر کوئی نہیں اکتاتا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں کوئی کہے بھائی چلو مسجد میں، چلیے مسجد میں دین ایمان کی بات اور وہاں سنیے، تو پھر نہ جانے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں سب کو۔ کیا ہوتا ہے؟ پسینے چھوٹنے لگتے ہیں سب کو۔ اجی کل سے نماز پڑھیں گے، کل کرتے کرتے بھائیو 10 سال ہم نے گزار دیا، کل کرتے کرتے 15 سال زندگی گزار دی، کل کرتے کرتے ہم نے 20 سال گزار دی، کل سے پڑھیں گے، کل آ گیا تو پھر کل سے پڑھیں گے، پھر کل بھی گئے دعوت دینے کے لیے آپ تک، جی کل سے پڑھیں گے۔ بھائی کل کبھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ بالکل خبر میں کل آئے گا۔ میرے بھائیوں، کیا اس وقت نماز کی پابندی کرو گے جب قبر کے اندھیری کوٹری میں پہنچ جاؤ گے؟ کیا اس وقت اپنی آخرت کی فکر کرو گے جب قبر میں پہنچ جاؤ گے؟ صحابہ کے دلوں میں اور آج ہمارے دلوں میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی اور ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ جھوٹی عشق ہے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ارے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا پسند ہوتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک ایک حکم محبوب ہوتا ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں عشق نبی ہیں، ہم عشق نبی ہیں۔ ارے عشق نبی صرف زبان سے نہ ثابت کرو، عشق نبی کو اگر ثابت کرنا ہے تو اعمال سے ثابت کرو۔ عشق نبی کو اگر ثابت کرنا ہے تو اپنے سر سے لے کے پیر تک ظاہر جسموں سے عشق نبی ثابت کرو۔ اگر عشق نبی ہے پھر چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اگر عشق نبی ہے پھر تمہارا لباس کیوں نہیں بدلا ہے؟ کرتا پاجامہ کیوں نہیں پہنے ہو؟ اگر عشق نبی ہے تو مؤذن کی اذان پہ مسجد کیوں نہیں جاتے؟ اگر عشق نبی ہے تو پھر رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اگر عشق نبی ہے پھر کھانے سے پہلے دسترخوان کیوں نہیں بچھاتے؟ اگر عشق نبی ہے تو تمہاری زبان محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اگر عشق نبی ہے پھر چوری کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں ہے، دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ اگر عشق نبی ہے تو شراب کیوں پی رہے ہو؟ اگر عشق نبی ہے تو گانے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فلمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرا نبی فرمایا کہ میں گانے اور بجانے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آج امت کے اکثر اوقات یہ ٹی وی پہ لگ رہا ہے، آج امت کے اکثر اوقات ٹی وی پہ جا رہا ہے۔ افسوس صد افسوس میرے بھائیوں، میں آپ کو جب ٹی وی کی بات چلی ہے تو میں مختصر ٹی وی کے بارے میں آپ کو بیان کر دوں۔ یہ ٹی وی کو آج لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ فائدہ مند چیز ہے۔ میں کہتا ہوں فائدہ تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شراب کو حرام کیوں کیا کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، تو ایک ضابطہ بنا دیا کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہے اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ شراب حرام ہے۔ ایسا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعثت ہونے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آج شادی کے موقع دیکھ لیجئے گانے بجانا عام ہو چکے ہیں، وہ بارات ہی نہیں جس بارات کے پیچھے جو ہے گانا نہ ہو، ساؤنڈ باکس نہ ہو۔ افسوس ہے افسوس۔ تو ایک دور یہ تھا کہ ہمارے سماج معاشرے میں ٹی وی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر ٹی وی ایجاد ہوئی۔ اس کے ایجاد کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کیا جاوے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں برائیاں آئیں اور لوگ اسلام سے کٹیں۔ پھر کیا وہ ٹی وی ایجاد ہوا۔ جب ٹی وی ایجاد ہوا تو شروع میں ٹی وی صرف سنیما کھانے میں تھا، سنیما ہال میں تھا، صرف لوگ وہاں چھپ کے جاتے تھے، کوئی ٹی وی دیکھ لیتے تھے، لیکن اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ پھر جو ہے غیروں جو سازش کرنے والوں نے سوچا کہ ابھی تو مسلمانوں کی اکثریت تو سنیما سے بچی ہوئی ہے، ٹی وی سے بچا ہوا ہے، ایسا کیا جاوے کہ اب گھر گھر جو اس کو پھیلایا جاوے۔ پھر ٹی وی کو اتنا عام کیا گیا، اور یہ کہہ کہ خبر سنیں گے، سماچار سنیں گے، یہ سنیں گے، وہاں خبریں آئے گی۔ حالانکہ پہلی بات خبریں سب جھوٹی آتی ہیں، اکثر جھوٹی خبریں آتی ہیں، کچھ سچی بھی ہوتی ہے، میں انکار نہیں کروں گا، لیکن اکثر خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، کچھ سچ بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں مانتا ہوں کہ خبر مل رہی ہے آپ کو، لیکن آپ کو نقصان نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ کو فائدہ تو سمجھ میں آ گیا، فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، میں بھی نقصان آپ کو گناؤں گا، پھر آپ حیران رہ جائیے گا واقعی ٹی وی نے کتنا معاشرے کو برباد کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سنیما ہال تھا، لوگ وہاں جاتے دیکھتے، پھر اس کے بعد ایسا ٹی وی کو عام کیا گیا کہ ہر گھر گھر پہنچایا گیا۔ گھر گھر بھی ٹی وی پہنچ کے ہمارا جو منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ابھی تو بچنے والے بچ رہے ہیں، پھر ایسا لوگوں نے سازش رچی، ایسا اسکیم بنایا گیا تاکہ جو ہے اب ہر ہاتھ موبائل ہو۔ کیا ہو؟ ہر ہاتھ میں، وہ بھی چھوٹا والا نہیں، بڑا والا موبائل ہو، اسکرین ٹچ ہو، 10,000 کا، 15,000 کا۔ آج 10 سال کا بچہ، آج 10 سال کی لڑکی، آج 10 سال کا لڑکا اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جی مجھے تو موبائل چاہیے۔ لڑکی کہتی ہے ابا جی مجھے موبائل چاہیے۔ ابا کہتے ہیں، امی کہتی ہے ارے تو موبائل کیا کرے گی؟ نہیں مجھے موبائل کی ضرورت ہے۔ پھر جب ابا نہیں خریدتے ہیں تو پھر پیسوں کو جمع کر کے بچے یا بچیاں آج کے جو خود جا کے موبائل خرید کے گھر لے کے آ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سماج میں؟ ارے بولیے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ رواج بن چکا ہے۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ، 3 سال کی لڑکی، 4 سال کا لڑکا جو موبائل کا گیم کھیل کے دکھا دے گا، وہ شاید کہ ہمارے سماج کے بڑے بوڑھے بھی نہ کھیل سکے۔ جو آج 5 سال کا بچہ جو کمپیوٹر چلا کر دکھا دے گا، اس میں گیم کھیل کے دکھا دے گا، شاید کہ ہمارے بڑے بوڑھے نہ کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹی وی دیکھنے سے سماچار کا معلوم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نقصان زیادہ ہے، فائدہ آپ نے ہی 2-4 گنوا دیے کہ آپ کا بچہ ٹیلنٹ ہوگا۔ میں کہتا اب میری بات سنیے، میں کہتا ہوں ٹی وی دیکھنے جتنا نقصانات ہیں اتنا شاید کسی چیز سے نہ ہو۔ ٹی وی نے جو ہمارے سماج کو جہاں پہ بگاڑا ہے شاید کسی کے نہ بگاڑا ہو۔ ٹی وی دیکھنے سے چوری کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ایک دوسرے کو لوٹنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ایک دوسرے کو ٹھگنے اور دھوکہ دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے جو ماں بہنوں کی عزت پہ حملہ کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے عریان فحاشی جو سکھایا جاتا ہے۔ یہ سب ٹی وی کا کمال ہے کہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بگڑا جا رہا ہے۔ آج مردوں اور عورتوں میں امتیاز کرنا مشکل ہے۔ جو لباس مردوں کے تھے وہ عورتوں کا آ گئی، اور جو عورتوں کا تھا وہ آج مرد پہن رہا ہے۔ آج میں نے اکثروں کو ناک کان کا بالیاں پہنتے مردوں کو دیکھا ہے۔ آج کا ماحول بگڑ چکا ہے۔
یہ سروں کے بال پہ دیکھیے عجیب مزہ ہے، کہیں سے لال رنگ، کہیں سے پیلا رنگ، کہیں سے ہرا رنگ. یہ کیا چیز دوستو بزرگوں؟ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں. ٹی وی دیکھنے سے جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں اتنا شاید کوئی چیز سے نہ پھیلتی ہو. ٹی وی بے پردگی کا ذریعہ ہے. ٹی وی نے انسان کو وہاں پہنچا دیا. ٹی وی دیکھنے سے انسانوں کا اخلاق بگڑ جاتے ہیں. ٹی وی دیکھنے سے انسانوں کے دل میں اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ گانے میں لگا ہوا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ رات لوگ 1 بجے رات لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اور جب بچے بگڑ جاتے ہیں، جب بچی بگڑ جاوے پھر لوگ کہیں گے مولانا صاحب ہی ہوگا، کوئی تعویذ لکھ دیجئے. کیا لکھ دیجئے؟ کوئی تعویذ بنا دیجئے. ارے تعویذ بنانے سے ابھی کیا ہوگا؟ تم نے اپنی بچوں کی تربیت شروع میں نہ کی. اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بناویں، خود بھی دین کی محفل میں جاویں اور اپنے بچوں کو بھی دین کی مجالس میں لے کے جاویں. صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت چھوٹے پن سے کرتے تھے. صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت چھوٹے پن سے کیا کرتے تھے. واقعہ بے شمار موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں. انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو ضرور سناؤں گا اور سنانے کی کوشش کروں گا. تو میرا عرض یہ ہے کہ ہم اپنی فکروں کو تبدیل کریں. صحابہ کی ساری فکریں اللہ کی رضا کے لیے تھی، دین کے لیے تھی. صحابہ کی فکریں، صحابہ کی سوچ، صحابہ کا غم، یہ سب دین کے لیے تھا. افسوس آج میرا اور آپ کا غم، آج میرا اور آپ کی فکریں دنیا کے لیے ہے. ہماری فکر میں دنیا ہے. ہم سوتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کے، ہم اڑتے ہیں دنیا کی فکر لے کے. یہ کیسے دنیا کی فکر لی ہم نے کہ نماز کو چھوڑا، روزے کو چھوڑا، زکوٰۃ کو چھوڑا، حج کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا. ہر سنت کو چھوڑ کر آج کے مسلمان دنیاوی زندگی کو گزار رہا ہے. صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی. صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ صحابہ کرام کی جو کاروبار، صحابہ کرام کی تجارت، صحابہ کرام کی دکانیں، صحابہ کرام کی کھیتی باڑی ایسا تھا کہ انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکا ہے. انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکا ہے. صحابہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی زراعت کرتے تھے، ان کی بھی ملازمت تھی، لیکن وہ اپنی ہر چیز میں آخرت کو ترجیح دیے ہوئے تھے. دنیاوی زندگی پر انہوں نے آخرت کو ترجیح دیا تھا. آج کے مسلمان نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے جو ہے ذہن میں اگر کسی چیز کی فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے. سوتی بھی دنیا، اٹھتی بھی دنیا. آج دنیا کے لیے مشقت برداشت کرنا آسان ہو چکا ہے، لیکن دین کے لیے مشقت برداشت کرنا مشکل ہو چکا ہے. آج اگر کوئی کہے کہ اللہ کے راستے میں خروج کریں، تبلیغ میں نکلیں، جماعت میں نکلیں، آپ چارما لگائیں، آپ چلہ لگائیں، آپ 3 دن لگائیں، تو لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. اور اگر کوئی دنیا کے تقاضا آ جاوے پھر سارے فرصت نکل جاتے ہیں. آج اپنے بچوں کو لوگ بدیس بھیج رہے ہیں. کوئی قطر جا رہا ہے، کوئی سعودی جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی چین جا رہا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ آج یہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں. جب بچہ کہے گا ابا جی مجھے بدیس جانا ہے پیسے کمانے کے لیے، پھر ابا بھی کہیں گے بیٹے چلے جاؤ، ماں بھی کہے گی بیٹے چلے جاؤ، تمہیں ہم نے اسی دن کے لیے پالا تھا، میرے بیٹے سب باز میرے بیٹے چلے جاؤ. بیوی بھی کہے گی ٹھیک آپ چلے جائیے، میں رہ لوں گی، میں بچوں کو دیکھ لوں گی، میں بچوں کی دیکھ بھال کر لوں گی. کوئی نہیں کہتا کہ مت جاؤ. 2 سال کے لیے دنیا کے لیے 2 سال کا چھوڑنا آسان ہے، 3 سال کا چھوڑنا آسان ہے. بچے سے دور، بیوی سے دور، ماں باپ سے دور، ہر چیز سے کٹ کر ایک پردیس جا کے زندگی گزار رہا ہے. لیکن جب دن کا تقاضا آ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، 3 دن کے لیے جانا ہے، 4 ماہ کے لیے جانا ہے، جو چلے کے لیے جانا ہے، نجید میرا تقاضا ہے، میرا کھیتی باڑی کون کرے گا، میرا دکان کون کرے گا. بیوی کہے کہ ٹھیک آپ چلے جائیے، میں بھی گھر کے اندر جو ہے کوئی کام نہیں کروں گی، کہاں سے پیسے آئے گا، راشن کہاں سے آئے گا. افسوس افسوس دین کے تقاضے کے میں آج کے مسلمان اتنے پیچھے.
یہ وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلمان کو پر مسلط ہو چکا ہے. یہ وجہ ہے. دین کے تقاضے کو آج کے مسلمان تقاضا نہیں سمجھتا ہے اور دنیا کے تقاضے کو آج کے مسلمان تقاضا سمجھ رہا ہے. اس لیے اپنی فکروں کو تبدیل کریں, اپنے غم کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں. فکر مند سب ہیں, غم سب کے دل کے اندر ہے, سوچ سب کے دل کے اندر ہے, لیکن ابھی ہم سب کی سوچ, ہم سب کی فکریں, ہم سب کا غم دنیا کے لیے ہے. اے کاش کہ یہ فکریں, یہ غم, یہ سوچ آخرت کے لیے ہو جاتا. صحابہ کرام کی فکر کیسی تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری سوچ یہ ہے, ہمارا غم یہ ہے, ہر چیز سے محبوب عمل یہ ہے کہ کیسے اللہ کے بندے اللہ کی طرف چلے جائیں, اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں. صحابہ فکر یہ تھی. آج ہماری فکر یہ ہے کہ ہم پیسوں سے جڑ جائیں, مکانات ہو جاوے, گاڑیاں ہو جاویں, یہ ہو جاوے, وہ ہو جاوے. صحابہ کی صرف ایک فکر تھی کہ کیسے انسانیت اللہ کو ماننے والا ہو جاوے, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو جاوے, اللہ کی ماننے والا ہو جاوے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ والی فکر, صحابہ والا غم, صحابہ والی سوچ پیدا کر دے. فنفض ما أحنيه واستبت على الجود ما كان أن يكون لا إله إلا الله